نہیں کہ میں اپنے روزے، اپنی امی کی روزے، دادی کے روزے، پھوپھڑ کے روزے، ابے کے روزے، دادے کے روزے رکھوا رہا ہوں. وہ جو روزہ رکھ رہا ہے اس نے اپنے روزے رکھنے ہیں. روزے رکھوانے کی کوئی بات نہیں. سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ کہا ہے کہ تم نا اتنا فدیہ جو ہے یہ کسی مسکین کو دے دو. 1 کلو 50 گرام گندم، جو، کھجور، پلیگ یا میوے جو ہیں یہ ان دے دے. وَعَلَى الَّذِي، پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کے اوپر ہے کوئی مسلمان، اس کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے. اور سفر بے شک، یہ بات یاد رکھیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے بھائی بھی کہتے ہوتے ہیں لوگ اپنے پاس سے نا اللہ سے زیادہ بننے، سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا نا سفر تو بس سفر ہے، یہ نہیں مطلب نہیں جی وہ سفر پرانا ہوئے، وہ گھوڑیاں لا، گوتیاں لا، پیدل چل کے، گڈیاں دے اوتے چل کے، وہ اپنے کولوں بناتے ہیں گلاں لوگ. اللہ نے جس کو سفر کہا ہے نا بے شک وہ سفر ہے، بس بے شک وہ مرسیڈیز کار کے اوپر کیوں نہ ہو، اس سے اور کوئی پجاروں کے اوپر کیوں نہ ہو، V8 کے اوپر کیوں نہ ہو، وہ بے شک وہ ہوائی جہاز کا سفر اور آرام دہ سکون والا ہو، اے سی لگا ہو، بے شک اس میں. اللہ جس کو سفر کہتا ہے اس میں روزہ مسافر چھوڑ سکتا ہے. بلکہ کوئی آدمی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزے سفر میں رکھ لیتے ہیں، دوسروں کے لیے پریشانی بنتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی سفر میں جا رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا وہ لیٹا ہوا، دوسرے لوگ اس کے اوپر نا کپڑے کے ساتھ پکا چل رہے ہیں، اس کے اوپر پرے کر. نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے روزہ رکھے ہے نا. پھر کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، فرمایا یاد رکھیں ان کا کوئی روزہ نہیں اللہ کے نزدیک اور کوئی نیکی نہیں ان کو ملے گی جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. ایسے اپنے آپ اللہ نے جب اجازت دی ہے تو کیوں اس طرح کرتے؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اولئک القصار، یہ نافرمان لوگ ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے جان کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیں. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ سفر کے اندر روزہ چھوڑنا بہتر ہے. کیا پتہ سفر کے اندر کسی وقت بھی کوئی پریشانی بن سکتی ہے، اسی لیے پہلے ہی چھوڑے کہ نہیں یا اللہ تو نے اجازت دی ہوئی ہے نا تو میں روزہ چھوڑ. بے شک وہ مکے اور مدینے کا سفر کیوں نہ ہو، اور مدینے کے اندر بیٹھ کے تو محمد رسول اللہ نے بتایا تھا کہ سفر کے اندر روزہ جو ہے اس کی اجازت ہے چھوڑنے کی، بات میں رکھ لیں. اس لیے وہ روزہ جو ہے وہ انسان چھوڑ سکتا ہے. اور جو دوسروں کو تنگ کرے یہ قسم کا روزہ نہیں، یہ نافرمانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور روزہ چھوڑنا ہی بہتر ہے اللہ کی شریعت کے اندر جب اللہ نے کہہ دیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بڑے کائنات کے امام کی ہر حدیث ہی کمال کی ہے، اللہ کی قسم ان کا ایک ایک لفظ اور حرف بھی کمال کا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے اللہ نے تمہارے اوپر یہ صدقہ کیا ہے، رعایت کی ہے کہ سفر کے اندر روزہ نہ رکھو، اور کیوں قبول نہیں کرتے اس کو مجھے بتاؤ کیوں قبول نہیں کرتے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو رعایت ہے نا یہ رعایت کو وہ قبول کرے. روزے کے اندر انسان اگر بھول کے کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی معافی دی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے روزے کے اندر مسواک کرنا چاہے، اور مسواک جس وقت بھی کرے، صبح کرے، شام کرے، وہ عصر کے بعد کرے. مجھے سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ میں پریشان ہوتا لوگ اپنے پاس سے مسئلے کیسے بنا لیتے ہیں. اے نہیں جی عصر کو بعد نام مسواک کرے جی، اور کس نے کہا ہے؟ اور جب نبیوں کا سردار عصر کے بعد خود کرتا ہے مسواک تو تم روکنے والے کو. ایک مسواک کو سارا دن جب چاہے جس وقت اس کو ضرورت ہو وہ مسواک کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ اگر ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہے تو برش کے ساتھ وہ بھی کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی سرما لگانا چاہے تو سرما بھی لگا سکتا ہے. ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کو کہا اے اللہ کے رسول میری نا آنکھ میں نا رڑک کوئی چیز ایسے، میں سرما پہنو. کہنے لگا میں روزے میں ہوں، کیا روزے میں بندہ سرما لگا سکتا ہے؟ قال نعم. کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا ہاں اور سرما لگا سکتا ہے بے شک روزہ رکھا ہوا کیوں نہ ہو.
بلکہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ میں نے خود محمد رسول اللہ کو دیکھا کہ روزے کے اندر آپ نے سننا لگایا تھا، میں نے خود دیکھا ثابت کر۔ اس لیے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نہانا چاہے، غسل کرنا چاہے 2 دفعہ 4 دفعہ، کئی آدمی ہوتے ہیں ان کو بڑی بیماری ہوتی ہے نہانے کی، بار بار تو وہ جتنی مرضی اس کی مرضی ہے اتنی مرتبہ نہا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وجود کے کسی حصے میں اس کو کوئی زخم آ گیا تو اس کے اوپر پٹی بھی لگوا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت یا مرد اس کو میک اپ کرنے کا بڑا شوق ہے، کئی ہوتے ہیں بندے ان کو بڑا شوق، کچھ نہ کچھ منہ پہ کریم پاؤڈر فلانا یہ وہ، اور عورت اپنے خامد کے لیے میک اپ کر سکتی ہے، غیر کے لیے نہیں۔ روزے کے اندر وہ کر سکتی ہے، اس کو اس بات کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں روزے کے اندر، مثال کے طور کے اوپر جان بوجھ کے کھانا، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے معاملات جو ہیں اللہ نے وہ بھی منع کیے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی قسم کی کوئی دوا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی روزہ لگانے سے وہ چاہے شوگر کا ہو کسی اور چیز کا ہو، کوئی بھی ٹیکہ لگوائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ روزہ جسم کے اندر جب جائے وہ چیز تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بس یاد رکھیں۔ اس یہ بات نہیں کہ یہ میں کھال کے اندر لگاتا ہوں تو کھال جسم نہیں ہے، اگر تیری ساری کھالوں باہر کے اندر لا دیے تو تیرے جسم کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ، کوئی چیز جو جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اس سے روزہ جو ہوتا ہے نا یہ ٹوٹ جاتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان کو الٹی آتی ہے نا، خود اس کو الٹی آتی ہے تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، الٹ بازیاں لگاتا ہے، کلا بازیاں لگاتا ہے، گلے کے اندر کوئی چیز ایسے کرتا ہے، خواہ کرتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر الٹی اگر اس کو آ گئی جان بوجھ کے اگر کوئی بات کرے اس قسم کی، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جان بوجھ کے الٹی والے کام جو ہیں بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ روزہ جو ہے اس کے کھولنے کا طریقہ بھی بڑا سادہ سا طریقہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ ساری زندگی کے آپ کو مسائل اللہ کے فضل سے پہلے ہی آتے ہیں، ہم تو صرف آپ کو دہراتے ہیں بس۔ روزہ کھولنے کا آسان طریقہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا روزہ کا ٹائم ختم ہوا ہے کہ نہیں۔ جب آپ نے ٹائم دیکھ لیا تو روزے کا ٹائم پورا ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اذان ہو اذان نہ ہو اذان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھنا شریعت میں اذان نہیں، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ تو نماز کے لیے ہوتی ہے اذان۔ آؤ بھائی اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، وہ تو اس لیے ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی نہ ہو۔ اور کیا پتہ ہے کہ لائٹ گئی ہو، کیا پتہ ہے سپیکر خراب ہو، کیا پتہ اگر ایک بندہ جنگل ہے، جنگل کے اندر کون اذان دے گا؟ اس لیے اذان کا کوئی تعلق نہیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کا روزہ جو ہوتا ہے اسی وقت اگر وہ نہیں کھولتا تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے چلتا ہے، روزہ اس کا مکمل ہو گیا۔ جب ٹائم ہو جائے اس کے بعد تو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر کھجور ملے تو روزہ کھجور سے کھولے، اگر کھجور نہیں ملتی تو پھر چھوارے سے کھول لے، اگر چھوارا نہیں ملتا تو نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے حسار، اگر کھجور اور چھوارا نہیں ملا تو نبی علیہ السلام پانی کے ساتھ روزہ کھول لیتے تھے۔ نمک کے ساتھ روزہ کسی حدیث میں نہیں آتا۔